بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور تیسری چیز کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا زندہ آگ میں جلنا، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن کفر کی طرف نہ لوٹے۔ اور وہ تو حدیث کس شان سے ہے، صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، اللہ کے محبوب کا ہاتھ پیار سے پکڑا اور لاڈ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے پوری دنیا میں اپنی جان کو چھوڑ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ سچی بات کی، سب سے پہلے انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے نا، تو نبی الاسلام نے فرمایا نہیں بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر۔ تو نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ اور اسی محبت کا اظہار صحابہ کرام نے کس انداز میں کیا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے مبارک بال منڈوائے اور صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کروا دیا، ابو طلحہ کو دیے کہ ان میں بانٹ دو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ہماری ماں سیدہ ام سلمہ کے پاس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ایک ڈبیا کے اندر تھے، اور صحابہ کرام ان بالوں کی زیارت کرنے کے لیے گئے نبی الاسلام کی وفات کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ان بالوں کو پانی میں ڈبوتے ہیں اور اس کا دھون مریضوں کو پلاتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک بالوں کے دھون سے آپ کی وفات کے بعد، یہ عقیدت کا اظہار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ تو بال تھے جسم کا حصہ، جو جسم کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اسما بنت ابی بکر نے رسول اللہ کی وفات کے بعد کافی عرصے کے بعد کسروانی تیالسی کالا جبہ پرشین امپائر کا جو کالا ہوا کرتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، ریڈ بولنا ساتھ ضروری نہیں، وہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی اسلام پہنتے تھے، جس کے اوپر ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، 4 انگلی تک اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ ریشم پہننا حرام ہے۔ اور انہوں نے کہا نبی اسلام اس کو زیب تن فرماتے تھے، اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، یعنی نبی اسلام کا کرتا مبارک بھی اس کا وسیلہ اور توسل اختیار کرنا کہ اس سے شفا حاصل کرنا، بشرطے کہ وہ اصلی ہو، یہ نہ ہو کہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے جگہ جگہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی عقیدت تھی نبی الاسلام کے ساتھ۔ اس کے بعد مجھے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ حضرت ابو بکر کا بال مبارک ہے، یہ حضرت عمر کا بال ہے، یہ حضرت عثمان کا، یہ حضرت علی کا۔ کوئی اس قسم کی کوئی لیگیسی امت میں نہیں چلی، تا وقت کہ ہمارے ایکس مرشد باپا جانی میدان عمل میں اترے اور ان کے منہ عطار تقسیم ہو رہے ہیں۔ عطار یعنی انہوں نے اپنا تخلص رکھا ہے نا نعتوں میں، عطر فروش کو کہتے ہیں، باقاعدہ مدنی چینل پہ دکھایا جاتا ہے منہ عطار تقسیم ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو منہ عطار تقسیم ہو رہے ہیں نا باپا جانی کے، ان کا بھی ایسا قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کی لیگیسی میں عبد القادر جیلانی کے بال بھی چل رہے ہیں۔ تو کام تو پیچھے سے